ہر حکم نازل ہوا اور جبریل لے کر آئے. ہر حکم لوح محفوظ سے نازل ہوا اور جبریل زمین پر حضور کے پاس لے کر آئے. ایک حکم ایسا ہے جس کو جبریل کے توسل سے نہیں دیا گیا بلکہ براہ راست اللہ نے اپنے محبوب کو دیا، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں رکھا. اور وہ تحفہ ہے جس سے بڑا اللہ کی بارگاہ سے ملنے والا محبوب کو کوئی اور بڑا تحفہ نہیں ہے. تحفہ بھی بڑا، دینے والا تو اللہ اکبر سب سے بڑا، اور تحفہ لینے والے بھی اللہ کے بعد سب سے بڑے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے. تحفہ دینے والا تو سب سے بڑا، تحفہ لینے والے اللہ کے بعد سب سے بڑے. تو مطلب یہ ہوا کہ پھر تحفہ بھی سب سے بڑا. اس جیسا کوئی تحفہ نہیں، رب جیسی کوئی ذات نہیں، لیس کمثلہ شیء، اور مخلوق کے اندر محبوب جیسا کوئی اور نہیں، اور اس ملنے والے تحفے جیسا شریعت کے اندر کوئی اور تحفہ نہیں. اور وہ تحفہ وہی ہے جو ادا کرنے آئے بیٹھے ہیں، رب کی نماز. کیا ہے؟ نماز کی قدر دراصل معراج کی قدر ہے. نماز کی قدر دراصل اس محب اور محبوب کی ملاقات کی قدر ہے جو عرش پر ہوئی اور نماز کی صورت میں دی. کوئی 50 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے اور اس کو آج تک سجدے میں ذوق نصیب نہیں ہوا تو وہ خود بد نصیب ہے. اس نے نماز کو ویسا پڑھا ہوا ہوتا جیسا حضور نے فرمایا تھا کہ تعبد اللہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت کر تو ایسے کر جیسے اپنے رب کو تو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اپنے رب کو نہیں دیکھ رہا تو یہ تو تصور کر کہ رب تجھے تو دیکھ رہا ہے. ہم نے کبھی اس ذوق میں تو نماز نہیں پڑھی، تو پھر پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ تحفہ کتنا بڑا ہے. اس لیے نہیں پتا کہ یہ تحفہ کتنا بڑا ہے، ورنہ اقرب العبد من ربہ وہو ساجد. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنا رب کے قریب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اتنا نماز کی کسی اور حالت میں بھی نہیں ہوتا. نماز سے باہر کی بات نہیں ہو رہی، نماز کے اندر کی بات ہو رہی ہے کہ نماز کے اندر بھی ایک سجدہ ایسا ہے جس میں بندہ اپنے معبود کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. ایک وہ قرب تھا جو محبوب نے شب معراج کو حاصل کیا، ایک یہ قرب ہے جو رب نے اپنے محبوب کے توسل سے ہمیں نصیب کیا ہے. اس لیے نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں، ذوق سے پڑھیں، جستجو سے پڑھیں. ایک نماز کے بعد یہ فکر لے کر جائیں کہ کب دوسری نماز کا وقت ہوگا، کب بلاوا آئے گا، میں رب کی بارگاہ میں پھر دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا. اس تصور اور تخیل میں جب آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، کھڑے ہونے کا بھی الگ لطف ہوگا، رکوع کا بھی الگ لطف ہوگا، سجدے کا بھی الگ.